ذکر کے لیے تشریف فرما ہے. پتر یہ ٹھیک ہے، بالکل سادہ ہے، تھوڑی آواز ڈال دو اس میں. یہ واقعہ جسے آپ معراج نبی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کی میزبانی کا واقعہ ہے. دیکھیں میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ جو پیار، بیٹا ایکو نہیں ہو اس میں، بالکل ایکو نہیں چاہیے، شور نہیں چاہیے. جو محبت آپ کی انتظامیہ نے کی، بانیان نے جو پیار آج کیا ہے، اور مرید ہیں مجھ نالائق کے میاں محمود صاحب، لنگر شریف انہوں نے مینج کیا، عین میری طبیعت کے مطابق تھا. میرے پاس آپ کی انتظامیہ کی اور محمود صاحب کی مہمان نوازی کے الفاظ نہیں ہیں. پتہ چلا کہ کوئی میزبان جو ہے وہ مہمان کے لیے اپنا پورا زور لگاتا ہے. جتنی طاقت ہے میزبان کی، وہ مہمان کے لیے ایسا دسترخوان سجاتا ہے، اور پوری جرت سے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے مہمان کے لیے. ہم تو یہاں اپنی مہمان نوازیاں نہیں بیان کر سکتے، تو کس کی جرت ہے کہ وہ بتائے کہ اللہ کیسا میزبان بنا. کس کی جرت کہ کوئی بتائے کہ محمد عربی کیسے مہمان بنے. اچھا، اللہ نے اس میزبانی کا جو واقعہ ہے، میں عالم نہیں ہوں، فاضل بھی نہیں ہوں، نالائق آدمی ہوں، 2-4 یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں. اس وقت بھی گیریزن میں ڈیفنس کے اندر جو ہے ایم فل کا تھیسس چل رہا ہے، ریسرچ ورک شروع ہے، ایم فل پورا ہے، بس تھیسس جو ہے نا وہ شروع ہے. پلے میرے کچھ نہیں. آپ جتنے افراد تشریف فرمائیں، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں. آپ میرے صاحب تشریف فرمائیں، میرے سردار تشریف فرمائیں. جتنا میں نے قرآن حکیم کو دیکھا ہے، 53 ورسز آف دا ہولی قرآن، قرآن کی 53 آیات میں مجھے اللہ کی مہمان نوازی نظر آئی ہے. اچھا، میں اب واقعہ معراج پڑھنے کے لیے سورہ آل عمران کھول رہا ہوں. سورہ آل عمران قرآن حکیم کا 3 سورہ ہے، اور جس آیت کو میں تلاوت کرنے لگا ہوں معراج شریف کے لیے، کیا یار اتنا بڑا مجمع اور قرآن کے لیے اتنا ٹھنڈا بولتے ہیں. پھر عرض کر دیتا ہوں کہ میں سورہ آل عمران کھول رہا ہوں، 3 سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں معراج شریف کے لیے جس آیت کو تلاوت کرنے لگا ہوں یہ 80ویں آیت. اچھا چلو بات لمبی ہو جائے گی، 81ویں آیت پڑھ رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پھر شروع کر دوں جی؟ آپ پھر ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہیں قرآن حکیم سننے کے لیے؟ یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کا قرآن پاک سے کوئی تعلق نہیں جناب. تو پھر جس کا جتنا تعلق ہے نا وہ اتنا اونچی سبحان اللہ کہو ذرا. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، وا کا معنی ہے اور اِذ کا معنی ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا؟
از کا معنی ہے میرا حبیب آپ کو یاد ہے نا، اخذ اللہ میثاق النبیین، جب میں اللہ نے عالم ارواح کے اندر نا ساری دنیا کو اکٹھا نہیں کیا تھا، فقط معصوموں کی روحوں کو بلایا تھا۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، میرا حبیب میں نے تیری شان بتانی تھی، میں نے ایرا غیرہ نہیں اکٹھے کیے تھے، فقط معصوموں کی روحوں کو بلایا تھا۔ میں نے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا تھا، اور کوئی مقام ہے جو آپ کو یاد ہے نا، آپ شم محفل تھے، خدا خود میر مجلس تھا۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی نمید آنم چے منزل بود تھی، شب جائے کہ من بودم تھا، بہار شورک سے بسمل بود تھا، شب جائے کہ من بودم تھا، اور کوئی پری پہ کر نگارے سر و قدے لالا رخسارے سراپا آفتے، کبھی نہیں شیر پڑے یار۔ پتہ ہے بابا فرید چینل کو کہ کبھی نہیں شیر آئے زبان پر، اب اگر آئی گیا ہے تو آیا بھی چھوٹا نہیں ہے، امیر خسرو کا پڑھ رہا ہوں۔ جو چشتی ہیں وہ سبحان اللہ کہہ لے، جو سعیدی ہیں وہ اس سے زور سے سبحان اللہ کہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، کریم خالق نے ارشاد فرمایا محمد جی آپ کو وہ یاد ہے نا جب میں نے انبیاء سے کہا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں اللہ آپ کو نبوت بھی عطا کروں گا، کتابیں بھی عطا کروں گا، حکمت بھی عطا کروں گا، تو ثم اس کے نا بعد جب آپ کو نبوتیں مل جائیں گی نا، اس کے بعد جاءکم رسول، عزتوں کا تاج پہن کر محمد اس کے بعد آئے گا جب آپ کی نبوتیں پوری ہو جائیں گی۔ واہ 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 واہ، جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں سب کو سمجھا کے آگے چلوں گا۔ میں نے یہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، قدرت نے اعلان کر دیا، زمانے والوں تمہیں سن کر بھی نہیں سمجھ آئی، ابھی میں نے پہلا نبی بھیجا نہیں تھا، آخری کا فیصلہ میں نے اسی نے نہیں کر دیا تھا۔ بھئی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ اچھا تو پھر مالک پھر فرمایا آپ کو تو یاد ہے نا میرا حبیب، آپ کو یاد ہے نا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میں نے انبیاء سے کہا تھا کہ وہ تمہاری تصدیق کرنے والا حبیب بھیجوں گا، اور جاءکم وہ تمہارے پاس آئے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جلال الدین کی قبر میں سے کسی نے دعا لینی ہے تو اونچی کہو اللہ۔ مزہ نہیں آیا پھر کہو۔ کون خطاب کر رہے ہیں؟ کن سے؟ انبیاء کی روحوں سے۔ کس کے بارے میں؟ مصطفیٰ کریم کے بارے میں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ انبیاء میرے سارے نبیوں، میرا مصطفیٰ تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے پاس۔ اللہ نے بات کر دی، نبیوں نے سن لی، کوئی ایک نبی نہیں اٹھا کہ وہ نبی سے ہی بات کر لیتا، چلو اللہ سے نہ کرتا، مصطفیٰ سے پوچھ لیتا یا رسول اللہ میں جب وہاں آرے کے نیچے چھروں گا تو آپ میرے پاس آ جائیں گے نا؟ چلو کوئی اٹھ کے کہہ دیتا جب میں کنویں میں گروں گا تو آپ میرے پاس آ جائیں گے نا؟ چلو کوئی اٹھ کے کہہ دیتا کہ جب میں آسمان پر اڑوں گا تو آپ میرے پاس آ جائیں گے نا؟ چلو کوئی ہی اٹھ کے کہہ دیتا کہ جب میں بیٹے کے غم میں رو رہا ہوں گا تو آپ، کوئی بھی تو پوچھ نہیں رہا، اللہ کہہ رہا ہے، وہ سن رہے ہیں، کوئی تو سوال جواب کرے۔ قدرت کی آواز آتی ہے، شان محبوبی دکھا رہا ہوں، سوچ کے بیمار کٹھے نہیں کیے جو سوال جواب کرتے رہے، یہاں سارے ماننے والے کٹھے کیے ہوئے ہیں۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ دیکھیں اگر آپ کے اذہان عالیہ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمارے ذہن میں آیا ہے، نبیوں نے نہیں پوچھا، ہمارے ذہنوں میں آیا ہے کہ مصطفیٰ انبیاء کے پاس کب آئے ہوں گے؟
اللہ کہتا ہے اگر تو نے تیرے ذہن میں آیا ہے تو قرآن کھول، تجھے جواب مل جائے گا۔ میں سورہ نساء پڑھ رہا ہوں، 4 سورہ ہے، میں 41 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آیت پوری ہو گئی، آپ چپ بیٹھے ہوئے، مزہ نہیں آیا؟ میں پھر پڑھتا ہوں۔ فَكَيْفَ اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ مزہ نہیں آیا جوانوں؟ ٹائم ضائع نہیں کرو بیٹھ کر، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے زمانے والوں تو وہ کیسا وقت ہوگا؟ مالک کون سا وقت؟ فرمایا جب اللہ کی کچہری سج جائے گی اور امتیں جلوس بنا کر آئیں گے، ساری امتیں اللہ کی کچہری میں جلوس بنا کر آئیں گی، اور ہر امت کے جلوس کی صدارت میں ان کا گواہ، ان کا نبی آگے آگے چلتا ہوا آئے گا۔ ہمارے جلوس کو دیکھ کر شغل نہ کیا کرو، قیامت میں سارے نبیوں کی امتیں جلوس بنا کر آ رہے ہیں۔ ٹھنڈا بولے ہو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو پروردگار پھر اللہ فرماتے ہیں میں اللہ امتوں کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں نبی سے پوچھوں گا کہ آپ نبی ہیں، آپ امت کے بارے میں جو گواہی دیں گے ہم فیصلہ آپ کی گواہی پر کریں گے۔ نوح سے پوچھوں گا کشتی والوں کا فیصلہ کیا کروں بتا۔ ابراہیم سے پوچھوں گا بتا گواہی دے میں امت کا فیصلہ کیا کروں۔ موسیٰ سے پوچھوں گا گواہی دے وہ سمندر کے کنارے والوں کا فیصلہ کیا کیا جائے۔ ہر بھائی گواہ سے بنا کے رکھا کرو، اللہ تمہیں کچہری نہ جانا پڑے کبھی، آمین کہہ لو ذرا، بولو سارے، اللہ تمہیں تھانہ کچہری نہ دکھائے، آمین کہہ لو ذرا۔ لیکن ضرورت پڑ جائے تو گواہ کو بنا کے رکھنی پڑتی ہے، گواہ کو مچھی کھلانی پڑتی ہے، کہیں گواہ بگڑ جائے تو اچھا کیس بھی بگڑ جاتا ہے۔ اب سارے نبی ہیں امتوں کے گواہ، گواہ سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے۔ بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اچھا اللہ تو نبیوں سے گواہی لے رہا ہے، وجہ اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت میں موجود رہا ہے، ان کے پاس رہا ہے، ان کو تختہ رہا ہے، حاضر بھی رہا ہے اور ناظر بھی رہا ہے، اس لیے میں فیصلہ امتوں کا نبیوں کی گواہی پر کر رہا ہوں۔ اور مالک یہ فیصلہ ہے کیا؟ فرمایا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، نبی کی گواہی پر ہوگا، تاکہ زمانے کو آیت سن کر سمجھ آ جائے کہ قیامت کے دن امتوں کے مقدر نبیوں کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ قیامت کے دن امتوں کے مقدر نبیوں کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو میں آیت کو آگے پڑھ لوں؟ ایسے نہیں میں پڑھ سکتا جوانوں، نہیں سے مزہ نہیں آیا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب سارے نبی آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے لیں گے، فیصلہ ہو گیا، وَجِئْنَا بِكَ، میرا محبوب پھر ہم آپ کو لائیں گے۔ کیا پروٹوکول ہے مصطفیٰ کا، معراج کو جائے تو اللہ فرماتے ہیں ہم لے کے جا رہے ہیں، قیامت میں آئے تو اللہ کہتے ہیں ہم لے کے آ رہے ہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ، محبوب ہم آپ کو لائیں گے اور آپ سے پتہ کیا فرمائیں گے مالک کیا؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میں اللہ اپنے حبیب سے کہوں گا آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے گواہی اپنی امت کی دی ہے، آپ کھڑے ہو جاؤ اور ان سارے نبیوں کی گواہی دو اٹھ کر۔ اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا جیسے امتیں اپنے نبیوں کی نظروں میں موجود رہی، ایسے سارے نبی مصطفیٰ کی نظروں میں موجود رہے۔ مالک تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا زمانے والوں تمہیں قرآن سن کر بھی نہیں سمجھ آ رہی، امتوں کے مقدر اس دن نبیوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، امتوں کے مقدر اس دن نبیوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، امتوں کے مقدر اس دن نبیوں کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اگلا جملہ وزنی ہو گیا ہے، کیسے پڑھوں گا میں یار؟ امتوں کے مقدر اس دن نبیوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، پر سارے نبیوں کے مقدر حسین کے نانا کے ہاتھوں میں۔ رک جاؤ یا اللہ فیصلہ کس بات کا ہے؟ جنت کا ہے۔ پروردگار امتوں کے لیے گواہی کی ضرورت ہے کیونکہ امتیں گناہگار ہیں،
اب गुनाहगारों के लिए नबी गवाही दे रहे हैं, तू जन्नत दे रहा है, पर नबी तो मासूम है। अल्लाह नबी मासूम है, आदम को तो जन्नत का मजा लेने दे, नूह को जन्नत का पानी पी के आने दे, इब्राहिम को जन्नत की सैर करके आने दे। कुदरत की आवाज आती है, खबरदार कोई नबी कदम नहीं हिलाएगा जन्नत की तरफ जब तक हुसैन का नाना गवाही नहीं दे लेता। या अल्लाह, नबियों की गवाही की क्या जरूरत है? अल्लाह फरमाते हैं, जमाने वालों, कयामत तक जो मौलवी कुरान पढ़े और उसे समझ आ जाए कि जिस जन्नत में नबियों को उनकी नबुव्वत मुस्तफा के बगैर नहीं जाने दे रही, तुम्हारी नमाजें तुम्हें मुस्तफा के बगैर कैसे जन्नत दे दे? भाई बोलो, जिसे समझ आइए, मैं आगे चल रहा। अल्लाह फरमाता है, सुम्मा जाअकुम रसूल, ये इज्जतों वाला रसूल तुम्हारी तरफ आएगा। अच्छा मालिक, फिर करना क्या है? अब आप इजाजत दें तो मैं आगे पढ़ूं। नहीं मजा आया? जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहा करो। वक्त थोड़ा है यार। अल्लाह फरमाता है, ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना। सुमरू साहब, वला तंसुरुन्ना आपने पढ़ा, ला तुमिनुन्ना पढ़ा, तर्जुमा करें, ईमान लाने और मदद करना। ईमान लाने और तानसुरुन्नहु का माना क्या है? तुमने ईमान लाना है और किसकी मदद करना है? नबी की, मुस्तफा की। किन्होंने मदद करनी है? नबियों ने। एक महबूब है अल्लाह का, उसकी मदद भी आप नहीं कर रहा, नबियों से कह रहे हैं मोहम्मद की मदद करना। हाय हाय बोलो, जिसे समझ आ रही है बात। नहीं, एक महबूब है तेरा, उसकी मदद भी आप नहीं कर रहा, नबियों से कह रहा है मुस्तफा की मदद करना। अल्लाह आप करना, फरमाए नबियों से कह रहा हूं ताकि जमाने को समझ आ जाए नबी की मदद शिरक नहीं होता। एक मिनट ठहरना जरा, रुक जाना जरा। कौन खिताब कर रहा है? 3 बंदे बोले ने, अल्लाह बाकी किथे ने? सारे बोलो जरा। किन से? किसके बारे में? हमारे हबीब के बारे में। खिताब कहां आके रुका है जी? भाई बोलो यारा, मैं तो नहीं, कब्रिस्तान में तो मैं तकरीर कर ही नहीं सकता। मैं मिंबर छोड़ूं तो आपका सीना मदीना हो चुका हो। वो बंदा आपसे सवाल करे, फर फर जवाब देना, ये बात हुई है, ये बात हुई है, ये समझ के आए आज, ये समझ के आए। ये बंदा सो चुका है, पग वाला, इसको उठाओ जरा। ये हलाओ, नसवारी पग वाला बंदा सो चुका है, इसको हिला दो। उठ पड़ा है, एक दफा सारे सुभान अल्लाह कह लो जरा। चलो जल्दी सबक दोहराओ, जल्दी दोहराओ यार, हम तो क्लास क्लूस वाले बंदे हैं, चलना होता है समझ समझा करके। अच्छा, कौन खिताब कर रहा है? बदनसीब जुबान चुप रहेगी। अब मैं फिर आपको चांस दे रहा हूं, कौन खिताब कर रहा है? किन से? किसके बारे में? और बात कहां आके रुकी है? तुमने, सारे नबियों, आप सब ने, मुस्तफा की। एक मिन्नत है मेरी, मुझे एक सवाल जुबान पर आ रहा है, उसका जवाब मुझे आप सबसे चाहिए कि जिस वक्त अल्लाह ने नबियों से कहा था कि मेरे हबीब की मदद करना उनकी जिंदगी में, नबी मुस्तफा की जिंदगी में, मक्के मदीने में मुस्तफा की मदद करना, क्या अल्लाह को पता था कि ये सारे कब्रों में होंगे? यार कुरान से प्यार पालो यार। नहीं, दो चार शेर सुनने हैं तो एक नाथ खां और बुलाओ भाई। नहीं, मुझे 8 जिले पार करके आपने मुझे बुलाया कि मैं कान पे हाथ रख के शेरो शायरी शुरू कर दी। नहीं, अभी तो खिताब नहीं मैंने शुरू किया, मैं तो सोच रहा हूं तकरीर कहां से शुरू करनी है अभी, और आप अब से ठंडे हो गए यार। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन। मोमिन के सामने कुरान आ जाए तो उसका ईमान बढ़ता है। ये जो सुभान अल्लाह निकला है ना, ये ईमान बड़ा है आयत सुनकर। पता चला हम तो तड़प जाते हैं कुरान सुनकर। मर्द मोमिन मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह, क्योंकि ईमान को हरारत मिली है। हम सुभान अल्लाह कहते हैं जब हमारे ईमान को हरारत मिलती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हम सुभान अल्लाह कहते हैं जब हमारे ईमान को हरारत मिलती है। हम सुभान अल्लाह कहते हैं जब हमारे ईमान को हरारत मिलती है। अच्छा भाई, गुजारिश ये है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, सूरह इब्राहिम से आयत सामने आई है, ला इन शकरतुम
لازیدنکم، تم میں سے جو بھی کوئی میری نعمت پر شکر کرے گا تو میں اس کی نعمت میں برکت عطا کروں۔ اچھا بھئی، ہم نعمت لے کر کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ ساری تعریف کا مالک تو ہے۔ ہم جانتے ہیں قدرت کا وعدہ ہے جس نعمت پر شکر کرو گے وہ نعمت بڑھا دی جائے گی۔ نہیں میں آپ کو سمجھا سکا، میری کم علمی سمجھ لیں یا نالائکی سمجھ لیں۔ دیکھیں بانیان سمرو صاحب ہیں، چودھری یاسین یا دیگر جتنے بھی احباب ہیں، لنگر کی ایک ڈش سجا دیتے ہیں۔ لنگر کھاتے ہوئے میرا ہاتھ ایک سویٹ ڈش پہ جاتا ہے اور میں اسے کہتا ہوں سمرو صاحب یار یہ قبلہ یہ آپ کی سویٹ ڈش بڑی مزیدار ہے۔ میرا خیال ہے شمرو صاحب بھی اپنے ملازم کو یا کسی دوست کو یا اپنے بھائی سے کہیں گے بھئی شاہ صاحب کو یہ ڈش پسند آئی ہے، یہ تعریف کی ہے انہوں نے، اس لیے اور لے آؤ جا کے۔ پتہ چلا سمرو صاحب کو بھی پتہ ہے اگر کسی شے کی تعریف ہو تو اس میں اضافہ کرنا بنتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں نعمت ملی ہے الحمدللہ۔ اللہ کی آواز قدرت آتی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نے شکر کیا ہم اب اسے بڑھاتے چلے جائیں۔ جسے سمجھ آئیے سینہ تان کے سبحان اللہ کا۔ تو ہمیں اگر نعمت میسر آئے تو ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو سارے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھئی ہمارا اگر عبادت پہ موڈ ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ بھئی اذان شروع ہو تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بھئی مجمع کی آواز بڑی کم ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جیتے رہیں، اللہ عمر دراز کرے۔ اگر نماز شروع کریں تو کہاں سے ہوتی ہے؟ ہماری عبادت کا آغاز ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ایمان کو حرارت ملے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ہماری اگر کوئی عبادت شروع ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اچھا بھئی اوچھری والو، ہماری عبادت اپنی پیک پر پہنچے تو ہمارا سر سجدے میں چلا جائے تو ہماری زبان پہ لفظ آتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان۔ آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار، تڑپنے والی بات ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان۔ اچھا دیکھیں میں نے یہ قرآن کھولا تو مجھے نظر آیا کہ یہ جتنی تسبیحیں ہم اللہ کے بارے میں کر رہے ہیں نا، یہ تسبیحیں اللہ نے اپنے بارے میں خود بھی کی ہیں قرآن میں۔ جب میں نے سورہ بنی اسرائیل کو کھولا کہ مجھے نظر آیا کہ ہمارا ایمان حرارت پاتا ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن معراج کی رات 70,000 فرشتہ مصطفیٰ کی کچہری میں بھیج کر جبرائیل سے قدم چموا کر براق پر مصطفیٰ کو سوار کیا، ادھر مکے کی زمین براق نے چھوڑی، محمد کا رب اپنی قدرت کی نگاہ سے یار کو تک کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اچھا دیکھیں میں سمجھا نہیں سکا، ہم ایمان کی حرارت پر سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ مصطفیٰ کو براق پر تک کے سبحان اللہ کہتا ہے۔ اچھا دیکھیں ہماری کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے سورہ الکہف کو کھولا، اگلا سورہ ہے، 18 نمبر سورہ ہے، اور میں نے پہلی آیت پر پڑھی تو قدرت کی آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں میرے لیے ہے، میں لائق تعریف ہوں، ساری حمد میرے لیے ہے۔ یا اللہ بات تو ٹھیک ہے، تو نے زمین بنائی ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ قدرت کی آواز آتی ہے تو چھوٹی بات کر رہا ہے، اللہ تو نے آسمان بنایا، فرمایا وہ گنتی میں کہاں آ رہا ہے۔ یا اللہ تو نے اتنے نبی بھیجے ہیں، فرمایا وہ تو تمہارا حق ہدایت پورا کیا ہے، تمہارا حق تھا۔ یا اللہ پھر اپنی حمد آپ کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، حمد ہے میرے لیے کہ میں نے اچھا اللہ تو نے کتاب بھیجی ہے اس لیے تیری حمد ہے۔ فرمایا خاموش، میں نے تورات بھی بھیجی ہے، میں نے زبور بھی بھیجی ہے، میں نے انجیل بھی بھیجی ہے۔ پروردگار پہ اپنی حمد آپ کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا دھیان سے پڑھ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، اور میری حمد ہے ساری، اس لیے کہ زمانہ جسے محمد کہتا ہے وہ میرا اپنا ہے۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے رہ گیا ہے یار؟ نہیں جس کے سینے میں بات اتری ہے سینہ تان کی سبحان اللہ کہتے ہیں۔
اچھا دیکھو ہم عبادت کی آغاز پر کہتے ہیں اللہ اکبر 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 اللہ. آپ وقت ضائع کر رہے ہیں, میں نے ممبر چھوڑ کر چلے جانا ہے اگر آپ چپ ہیں تو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کہو گے تو میں آگے پڑھوں گا نا جناب. ہاں میں جانتا ہوں میں آپ والا نہیں ہوں یار, مجھے نہیں وہ خطاب آتا جو آپ روٹین وائز سننا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والا ذکر اللہ اکبر, زمانے والوں میرا ذکر اکبر ہے, میرا ذکر اکبر ہے, میرا ذکر اکبر ہے, میرا ذکر اکبر ہے, میرا ذکر رک جاؤ, میں سورہ طلاق پڑھ رہا ہوں, 65واں سورہ ہے, میں 10ویں آیت دیکھ رہا ہوں, 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا, شک نہ کرنا مصطفیٰ کا وجود میرا ذکر ہے. تو یا اللہ سمجھا کیا رہے؟ فرمایا تم کہتے ہو اللہ اکبر, وہ اکبر کہتے ہیں مصطفیٰ اکبر, مصطفیٰ اکبر, محمد 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 اکبر. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جسے کائنات اکبر کہتا ہے, اب وہ اکبر جسے اکبر کہہ رہا ہے, اب اللہ ہی جانے حسین کا نامہ کتنا اکبر ہے. اچھا ٹھہرو یار, ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, 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 سبحان ربی الاعلیٰ. سورہ نجم میں نے کھول لی ہے, 53 نمبر سورہ ہے. میں پہلی آیت پڑھ رہا ہوں, میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں, میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں, میں چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں, میں 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں, میں 6ٹھی آیت پڑھ رہا ہوں, میں 7ویں آیت پڑھ رہا ہوں, میں 7 آیتیں پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى وهو بالافق الاعلى وهو بالافق الاعلی. اللہ فرماتا ہے معراج کی رات میں نے مصطفیٰ کو الاعلی کی کرسی پر بٹھایا, اور شب معراج رب بولا محمد الاعلی, محمد الاعلی, محمد الاعلی. یا اللہ شرک, پہلے ہم پہ شرک کے الزام ہے, آج تو شرک کی انتہا ہوگی. تو بھی الاعلیٰ اور مصطفیٰ بھی الاعلیٰ, تو بھی اکبر اور مصطفیٰ بھی اکبر. اللہ فرماتا ہے زمانے والوں نہ مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے, لیکن مان جاؤ گے تو شرک نہیں ہوگا. اللہ منوانا چاہتا ہے, میں اللہ بنانے والا اکبر ہوں, یہ میرا معبود بننے والا اکبر ہے. میں اللہ بنانے والا الاعلیٰ ہوں, میرا معبود بننے والا الاعلیٰ ہے. مجمع میں کوئی سنی امامدار بیٹھا تو شور زبان سے سبحان اللہ کہے گا. سنیوں کے امام نے کہا تھا سب سے اعلیٰ. آپ کو سمجھ آ رہی؟ کس نے نعرہ لگایا؟ مجھے کھڑے ہو کے دکھائیے گا چہرہ ذرا, کہاں سے نعرہ لگایا, میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے لگایا؟ دوبارہ لگا دے ذرا, دوبارہ. تو کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں, اللہ کا نام آہستہ لیا. تو کون بات کر رہے ہیں؟ اللہ. تو کن سے؟ نبیوں سے. کس کے بارے میں؟ محبوب کے بارے میں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ مدد کرنا. کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹا سارے زبان سے بات کرو, آگے نہ بیٹھا کرو اگر زبان نہیں چلتی تو. کیا کرو؟ مدد کرنا. میرا سوال تھا, میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا اللہ کو پتا تھا کہ جب مصطفیٰ زمین پر جائیں گے آدم قبر میں ہوں گے؟
नूह कब्र में होंगे, इब्राहिम कब नहीं पता था, अल्लाह को पता था। ईसा नहीं कब्र में, एक ईसा को निकालो वो कब्र में नहीं है, जकरिया यानी ये कब्र में नहीं है, लेकिन हर नबी कहां है? कब्र में है, अपनी अपनी कब्र में। फिर भी अल्लाह कह रहा है मदद करना। जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा हुआ है यार जवानों। फिर भी अल्लाह ने कहा मदद करना, फिर भी अल्लाह ने कहा मदद करना। अल्लाह तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया मोहम्मद का मेराज समझाना चाहता हूं। परवरदिगार यहाँ मेराज मुस्तफा क्या है? अल्लाह फरमाया आदम से ईसा तक हर नबी को, ईसा को निकाल देना। अगर कब्र में मानकर मदद करने वाला मानते हो कि वो कब्रों में मदद कर सकते हैं, अल्लाह ने कहा था, तो यार जो सारे नबी हाथ बांधकर जिसके पीछे मुक्तदी बनकर खड़े हो, वो गुंबदे खजरा में अपनी उम्मती की मदद नहीं करेगा। भाई बोलो जिसे समझ आइए। मैं पढ़ना बात शुरू ही सुभान अल्लाह से है। बात कहां से शुरू है? सारे को सुभान अल्लाह समझ में आने वाली होती तो यहां से थोड़ी शुरू होता। का मेरी पाक जात है, अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह की जात। फरमान लगा असरा, वो मैं हूं जिसने सैर कराई है, वो मैं हूं जिसने बेआब्दे ही, और वो मेरे अब्द हैं जिन्हें सैर कराई है। एक दफा सारे बोलो अब्द अब्द। क्या लफ्ज़ है? अल्लाह वो जुबानें सलामत रहे। फिर कहो अच्छा क्या माना है इसका? ठीक है ना, बंदा ही करते हैं ना। देखिए बात ये है, बाबा फरीद चैनल चल रहा है, मेरा अपना जाती ये चैनल है, मुरीद है मेरे, पूरी दुनिया तक बात जाने, पूरी दुनिया, सुन्नियों तक, देवबंदियों दोस्तों तक, अहले हदीस भाइयों ने सुनना है, शियों ने सुनना है, सब ने सुनना है इस चैनल को। अभी ये खिताब सब तक जाना है। ये आयत पढ़ते हैं और कहते हैं नबी बंदा है और हमारी तरह का है, अब्द है हमारी तरह का है। अच्छा आप देखें कि कुरान का कमाल क्या है कि मेरे जहन में जो आयत आई है ना, मैंने यूं किया और आयत खुद सामने है मेरे। अब मैं पढ़ना चाहता हूं 178 नंबर, 178 नंबर आयत है, सूरह बकर है, दूसरा सूरा है, और आप चुप हैं, फिर मैं घर जाके पढ़ूंगा। आप सारे जाग रहे हैं ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद जी आपका नाम क्या है? मौलाना अहमद सईदी साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मेरे पास आए, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप मेरी मदद करेंगे ना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दी। उस्ताद जी ये तर्जुमा कर दें, अब्द का माना क्या है? ये लफ्ज़ है, बस एक दफा ऊंची बोलते। लो भाई मौलाना सईदी साहब उठे हैं और उन्होंने देखा है कि अब्द का माना गुलाम है। अच्छा अब यही अब्द है, वही लफ्ज है, कोई फर्क नहीं आया। जब ये लफ्ज इधर आया ना तो यहां कहने लगे सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही का माना गुलाम नहीं है, बंदा है, बंदा। अच्छा भाई मुझे नहीं समझ आ रही, यहां बकर में अब्द का माना गुलाम है, बनी इसराइल में अब्द का माना बंदा है। अच्छा आप रुक जाओ, दौरान सफर में पाक पतन शरीफ में एक करी पीर आस्थाना, नहीं अभी नहीं बैठेंगे, करी पीर का आस्थाना है, बहुत बड़े दरवेश हैं, बड़े आलिम फकीर हैं, कुछ 4 किले में उन्होंने वो यूनिवर्सिटी बनाई, उनकी लाइब्रेरी में से मैंने ये किताब ली, वहां पे खिताब किया और दौरान खिताब मैंने अर्ज किया जी ये किताब तो अब मेरे साथ ही जाएगी। उन्हें पता था ये आंवला सा है, इन्हें क्या, इसने क्या करनी है किताब, चलो उन्होंने मेहरबानी की मुझे किताब दे दी। अब ये सुन्नी नहीं है किताब, लुगत है, लुगत सुन्नी नहीं होती, शिया नहीं होती, देवबंदी नहीं होती, अहले हदीस नहीं होती, ग्रामर है ना, लुगत है ना, लुगत लुगत ही होती है। उस्ताद जी सईदी साहब
لفظ عبد عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے. ایک مصدی کا اصول ہے کہ کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہو تو اس کا روٹ ورڈ ہی نکالتے ہیں اور وہ فعل فاعل یا مفعولی کیفیت میں معنوی اعتبار میں اپنے مادہ ہی کے گرد گردش کرتا ہے. یہ ہے عبد کا روٹ ورڈ اور یہ ہے اس کا لغوی معنی. ذرا یہاں سے پڑھ دیں کیا معنی ہے اس کا؟ باپ دادا سے غلام. واہ، ایک دفعہ پھر پڑھ دیں. باپ دادا سے غلام. یعنی عبد غلام اس غلام کو نہیں کہتے جو اچانک خرید کر غلام کر لیا جائے وہ عبد ہوتا ہے، نہیں. علماء لغت کہہ رہے ہیں کہ لفظ عبد کا معنی وہ ہوتا ہے کہ ایسا غلام جو خود بھی غلام ہو، اس کا باپ بھی غلام ہو، اس کا دادا بھی غلام ہو، اس کی کئی نسلیں غلامی میں کنفرم ہو جائیں نا تو اسے عربی میں عبد کہتے ہیں. آج سمجھ آئی جب اللہ کہے نا سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ میری پاک ذات ہے میں تمہاری طرح کے کسی بندے کو لے گیا ہوں، بلکہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے زمانے والوں میں آج کی رات بستر سے جسے لے کر جا رہا ہوں یہ بھی میرا ہے، اس کا ابا بھی میرا ہے، اس کا دادا بھی میرا. وہ کہ صحیح صدقے اور مبارک ہوئے منو بھی سرائیکی دے دو لفظ آ گئے جی. ایک مجھے سرائیکی کا لفظ ہے والا کھاں، مولانا فرمائے والا کو سائیں ول، میں ول پہ آندہ، میں نہیں آندہ، میں سویرے گھر جا کے آکھاں گا. اتنے نہیں کہہ سکتا تسی سارے چپ بیٹھے ہو. اور جدہ دل کرتا ہے میں قرآن نو ول سمجھاوا اچھی آکھو سبحان اللہ. مالک فرمایا جسے میں لے کے جا رہا ہوں یہ کوئی تمہاری طرح کا بندہ نہیں ہے، یہ بھی میرا ہے، اس کا باپ بھی میرا ہے، اس کا دادا بھی میرا ہے، یہ نسلوں سے میرا ہے، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے جانے والا آدم سے لے کر عبداللہ تک. مجھے معاف کر دو جس عقیدے میں آمینہ کے ایمان پر شک ہو، جس عقیدے میں عبداللہ کو مسلمان نہ سمجھا جائے، اسے عبد کی سمجھ نہیں آ سکتی. یہاں عبد بتا رہا ہے مصطفیٰ کا سارا آبا و اجداد مومن تھا. تشریف رکھیں. اب مجھے اجازت دیں تو میں خطاب شروع کر لوں. اب کیا ٹائم ہو گیا مجھے ٹائم بتا دیں ذرا. 11:50 ہو گئے. کتنی دیر ہوگی، کتنی ریکارڈنگ ہوگی آپ کے پاس؟ میری گفتگو کو گھنٹہ ہو گیا، 50 منٹ گزر گئے ہیں اور ابھی خطاب نہیں شروع ہوا. جیتر مالک آپ شاہ جی کسی نام کے ساتھ نہ جی، کسی اسم کے ساتھ، نام کے ساتھ بندے کی بڑی ڈگری لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. یار ایک بندے کا نام لکھ دیا جائے پیر سونا مائی، نیچے لکھا جائے ایم فل ریسرچر سکالر، تو بندہ کارڈ پڑھ کے بتا ایک دوسرے سے پوچھے یار یہ جو پیر صاحب ہے انہوں نے میٹرک کی ہے؟ کسی نام کے ساتھ اس کی بڑی ڈگری ہوتی ہے، کسی نام کے ساتھ اس کی. چلو آؤ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن. پہلی ڈگری کیا ہے؟ کیا؟ تو پھر آج سن لو، اللہ اگر نبی کو عبد کہے
تو وہ اس کا معنی تمہاری طرح کا بندہ نہیں ہوتا، بلکہ اب اس عبد کا معنی یہ بنے گا بڑے بڑے رسول ہو، جس منصب کی خواہش کریں اسے عبدہو کہتے ہیں۔ نہیں مجھے مزہ آیا، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آگے بیٹھے، پھر سے دہرا دیتا ہوں، پیرا دا پترا نا پیرا والی بولی بول لیں نا، بڑے بڑے رسول ہو جس گدی پر گدی نشین ہونا چاہتے ہیں اس گدی کو عبدہو کہتے ہیں۔ اچھا نہیں میں نہیں سمجھا سکا، ٹھہر جو، میں سورہ نمل کھول رہا ہوں، 27واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور سورہ نمل سے میں 11 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 12 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 13 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 14 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 15 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اکیلا محمود بادشاہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میں بالکل نہیں پڑھ رہا، بس میں محمود شاہی کو گھر جا کے سنا کے پھر گھر چلا جاؤں گا، آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ میں دوبارہ چانس دے رہا ہوں، میں سورہ نمل کھول رہا ہوں، اب میں ساری آیتیں پچھلی چھوڑ گیا آپ کی خاموشی کی وجہ سے، اب میں 16 سے شروع کر رہا ہوں، 16 سے 16 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 17 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 18 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 19 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے کھل گئی، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَارِثَ سُلَیمَانُ داؤدا، وارث ہوئے جناب سلیمان جناب داؤد کے، وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، مسند نبوت پر نبی ابن نبی بیٹھ کر کہنے لگے مجھے پتہ ہے یہ کوا کیا بولتا ہے، میں جانتا ہوں چڑیا کیا بولتی ہے، بلبل کو میں اس کی بولی میں جواب دے لیتا ہوں، ہدہد کو سمجھتا ہوں کیا بولتا ہے اور اس کو اس کی بولی میں جواب دے لیتا ہوں، میں پرندوں کی بولیاں سنتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں۔ لوگ شریف والوں جو پرندوں کی بولیوں کو سن کر سمجھ کر انہیں پرندوں کی بولی میں جواب دے اسے عبد کہتے ہیں، اور پتھر جس کی بولی میں کلمے پڑھے اسے عبدہو کہتے ہیں۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اللہ فرماتا ہے وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِينَ، وقت ضائع نہیں کرو یار، دیکھیں میرا وعدہ رہا اگر وقت ضائع نہیں کرو گے جتنے بندے نظر آؤ گے اتنی آیتیں پڑھوں گا، تو پھر اونچی سے سبحان اللہ کہتے ہیں وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے میں سے سلیمان کو اللہ نے عطا کیا، اور سلیمان کہہ رہے مجھے ہر شے میں سے عطا ہوا، ہر شے میں سے عطا ہوا، لیکن یہ عطا ہے سلیمان کو، اور اللہ عطا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اوتینا، الف پیش واو تا یا نون اور الف، جب باری مصطفیٰ کی آئی تو فرمایا انا آتینا، یہاں تا کے ساتھ وہاں تو کے ساتھ، بھئی ادھر تے کے ساتھ دے رہا ہے ادھر توئے کے ساتھ دے رہا ہے، 650 میل سفر کر کے جو تے اور توئیں کا فرق نہ سمجھا کے جائے وہ کیوں آیا ہے یہاں؟ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو۔ دیکھو یہ موبائل یہ ڈی جے لائٹ ساؤنڈ سسٹم یہ آپ نے سب نے مجھے دیا ہے نا، آپ سب نے دیا ہے نا، دیا نہیں آپ نے دیا ہے نا، آپ نے دیا ہے نا، اب اس آپ پیک کرو گڈی میں رکھو چلیں، سارا مجمع کہے گا نہیں مرشید ایسے نہیں دیا، جب تک ممبر پر ہو تب تک آپ کا ہے، ممبر چھوڑو گے اب آپ کا نہیں، اسے کہتے ہیں تے والا دینا۔ اس قرآن پر میرے دونوں ہاتھ ہیں، اگر آپ میں کوئی بندہ اٹھ کے اعلان کرے لے جے ساؤنڈ آپ کا ہوا، راستے میں بیچ دینا، کرائے پہ دے لینا، کسی غریب کو صدقہ کر دینا، تو پھر یہ ہے مالکانہ حق، فرمایا یہ ہے توئے والا۔ اللہ فرماتا ہے داؤد کے بیٹے کو میں نے کائنات دے کر کہا تھا جب تک حاکم ہو کائنات آپ کی ہے، ادھر ممبر چھوڑو گے قبر میں آؤ گے، اب کائنات تیری نہیں ہے، یہ حسین کا نانا ہے، مکے میں رہے تو کائنات کا مالک پھر بھی یہ ہے، مدینے میں آ جائے تو کائنات کا مالک پھر بھی یہ ہے، گنبد خضرا میں آ جائے تو کائنات کا مالک اب تو بھی رہا ہے۔ صاحب لگا کے آپ کو نعرہ نہیں مارنا تھا۔
دے تو میں آگے پڑھ لوں. یار مجھے سورہ سبا یاد آ رہی ہے, 34 نمبر سورہ ہے, اور 12 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. یہ 12 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. یہ 12ویں آیت ہے, یہ 34 نمبر سورہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. ہم نے ہوا سلیمان کی تابعدار کر دی. 12 گھنٹے میں داؤد کا بیٹا 1 مہینے کی راہ طے کرتا رہا. 12 گھنٹے صبح 12 گھنٹے شام, اور 1 مہینہ صبح اور 1 مہینے شام کا رستہ وہ 12 گھنٹے میں کرتا رہا. جو 12 گھنٹے میں مہینے کا راہ طے کرے وہ عبد ہے. پر سبحان الذی اسری بعبدہ, جو کھربوں میلوں کا سفر پلک جھپکنے سے پہلے کرے وہ عبد ہو. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا بھائی مجھے تھوڑا سا آگے پڑھو. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اللہ فرماتے ہیں 3 میل کا فاصلہ ہے. حضرت سلیمان تشریف فرما ہے, جنگل ہے, کیڑیاں کٹی ہیں. کیڑیوں میں سے ایک کیڑی بولی, اپنی کیڑیوں سے کہنے لگی اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, روندی جاؤ گی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھیں میری طرف دیکھیں, میں پھر عرض کرتا ہوں. جنگل میں کیڑیاں ہیں, مسند پر نبی ہیں, 3 میل کا فاصلہ ہے. جنگل کیڑیوں کے اندر ایک کیڑی نے خطبہ دیا. اس کے منہ میں زبان نہیں تھی, سر پہ 2 بال تھے, بال پر بال رکھ رہی ہے. اس میں سے جو آواز آ رہی ہے وہ کیڑیاں سن رہی ہیں. اور اس کی تقریر یہ تھی, مولانا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, کیڑی کی تقریر یہ تھی کہ پتہ نہیں چلے گا صحابہ کو, سلیمان کے صحابہ کو, اور تمہارے گھر اجڑ جائیں گے. یعنی کیڑی نے بھی بتا دیا کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی کا گھر نہیں اجاڑتے, انہیں نہ پتہ نہیں چلنا تو تمہارے گھر اجڑ جائیں گے. تم اپنی بلوں میں چلی جاؤ, اپنے گھروں میں چلی جاؤ, کدھرے تسی اجڑ نہ جاؤ, انہوں نے پتہ نہیں چلے گا تو تمہارے گھر اجڑ جائیں گے. یعنی کیڑی کو بھی پتا ہے کہ نبی کا صحابی جان بوجھ کر کیڑی کا بھی گھر نہیں اجاڑتا. اگر سلیمان کا صحابی کیڑی کا گھر نہیں اجاڑتا تو محمد کا ابو بکر فاطمہ کا باغ کیسے کھا گیا؟ آپ ٹھیک ہے بھائی؟ بھائی میں کیسے آگے پڑھوں گا, چپ بیٹھو. اچھا جی, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں پتہ نہیں چلے گا. کنہیں؟ صحابہ کو. لیکن رک جاؤ, لشکر میں نبی بھی شامل ہے. کیڑی نے کہا نبی کو پتہ نہیں چلے گا اور نبی کے صحابہ کو پتہ نہیں چلے گا. ہمارے اہل حدیث بھائی, ہمارے بڑے پیار والے اہل حدیث دوست, ذرا بھی موقع نہیں جانے دیا انہوں نے. فوراً کاغذ قلم اٹھا کے تفسیر لکھ دی مکے سے, وہ جو آپ کو عمرہ شریف میں ملتا ہے نا قرآن پاک کالے سے رنگ کا, اس میں فوراً اہل حدیث دوستوں نے لکھا کیڑی بڑی سمجھدار تھی, صحیح عقیدہ تھی, مشرک نہیں تھی, نبی کے علم کو ماننے والی, مومن تھی, موحد تھی, جانتی تھی علم غیب اللہ کو ہوتا ہے, نبی کو نہیں ہوتا. کتنی سیانی کیڑی تھی. اس قرآن پر میرے ہاتھ ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوتا, میں کبھی چشتی نہ ہوتا نسلوں سے اگر قرآن میں آیت آگے نہ چلتی. آپ چپ ہے, میں آگے پڑھنا چاہتا. یارا میں نہیں شعر و شاعری کر سکتا آپ کے درمیان بیٹھ کر. جتنے بندے بیٹھے ہیں میں اتنی آیتیں اور پڑھوں گا اگر آپ للکار کر سبحان اللہ کہو گے. دیکھیں ہمیں حدیث ہوتے ہیں, اگر قرآن کی آیت آگے نہیں آئی تو آپ سچے ہیں, اور اگر قرآن کی آگے آ کے للکار کر کہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, سلیمان کیڑی کی آواز سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے, تو پھر ماننا پڑے گا جنگل میں کیڑی کے بال پر بال رگڑنے کے جو سن کر سمجھ کر مسکرائے وہ عبد ہے. ساری کائنات سے جو مومن کا درود سنے اور پہچانے وہ عبد ہوا ہے.
مجھے سورہ بروج سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، سورہ بروج سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، مجھے سورہ بروج سے ایک آیت یاد آ رہی ہے۔ سورہ بروج قرآن حکیم میں ہے اور مجھے 85 نمبر سورہ کی 13 نمبر آیت، 14 نمبر آیت، 15 نمبر آیت، 16 نمبر آیت سامنے۔ اچھا نہیں پڑھتا آپ چپ بیٹھے ہوئے آگے بیٹھ کر یار، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اچھا ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ غفور بھی ہے اور ودود بھی ہے۔ معاف کرنا، میں ودود کا معنی نہیں کر رہا، ادار ہوا، کر لیں گے کبھی۔ اب آگے پڑھتا ہوں، ذُو العرش المجید، اللہ مالک عرش ہے اور اس کے عرش کا نام مجید ہے، معنی ہے عزت والا۔ اللہ کا عرش بڑی عزت والا ہے۔ سارا مجمع اونچی ساری آپ کو کہ اللہ کا عرش بڑی عزت والا ہے۔ بیٹا زبان اللہ اشارے، اللہ کا عرش۔ چلو میں سورہ مبارکہ توبہ پڑھ رہا ہوں، 9 نمبر سورہ ہے، مجھے لاسٹ آیت یاد آ رہی ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت یاد آ رہی ہے۔ ادھار ہو گئی، زندہ رہا، وعدہ کرتا ہوں اس آیت پر کبھی خطاب کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ رب ہے اور اس کا عرش عظیم ہے، عظیم ہے۔ اللہ کا عرش عظیم ہے، اللہ کا عرش عظیم ہے۔ اب سارا مجمع اونچی ساری کہہ دو، اللہ کا عرش۔ بس نصیب زبان چپ رہے گی، میں دوبارہ چانس دے رہا ہوں، اللہ کا عرش، اللہ کا عرش عظیم ہے، اللہ کا عرش مزہ آ رہا ہے بھائی، اللہ کا عرش مجید ہے، مجید، اللہ کا عرش مجید ہے، اللہ کا عرش عظیم ہے۔ اچھا بھائی مومنون پڑھو، 23واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، مومنون پڑھو، 116 نمبر آیت ہے، 116 نمبر آیت ہے، 116 نمبر آیت ہے، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، 116 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، کائنات کا رب ہے اور مالک عرش ہے اور اس کا عرش بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ کا عرش مجید ہے، اللہ کا عرش عظیم ہے، اللہ کا عرش کریم ہے، مجید ہے، عظیم ہے، کریم ہے، مجید ہے، کریم ہے، عظیم ہے۔ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے اور عظیم ہے اور کریم ہے اور نہ مجید ہے۔ رات معراج کی آئی تو میں نے دیکھا کہ مجید نیچے تھا اور کوئی مجید کے اوپر تھا۔ آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کیا۔ رات معراج کی آئی تو میں نے دیکھا کہ عظیم نیچے تھا اور کوئی عظیم کے اوپر تھا۔ کون بولے گا جو ٹھنڈا بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے؟ یہ مولوی کو زبان اللہ گوڈے نیچے کر کے بیٹھے یارا۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا کریم نیچے تھا اور کوئی اوپر تھا، عظیم نیچے تھا اور کوئی اوپر تھا، مجید نیچے تھا اور کوئی اوپر تھا۔ اور شریف والوں میں تو نالائق آدمی ڈنگر سا بندہ، مجھے تو کسی بات کا نہیں پتا۔ آپ شہزادے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ذرا مجھے بتا دیں یہ اوپر کون تھا مجید؟ کون؟ دیکھیں آپ کی میں نے کہا تھا نا آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہے، تو سچی تو کہا تھا۔ آپ کو نبی نظر آ رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھے آپ تو ہو نہیں نظر آ رہے، مجھے نبی نہیں نظر آ رہے۔ میں نے جب آنکھیں پوری کھول کر دیکھا، مجھے مجید کے اوپر نبی نہیں، نبی کی نالین کا تلوا نظر آ رہا، مجھے مصطفیٰ کی نالین کا تلوا نظر آ رہا ہے۔ بھئی نظر اپنی اپنی ہے، آپ کی نظر نبی تک گئی ہے، بڑے لوگ ہیں، مجھے تو نبی کی نالین نظر آ رہی ہے، مصطفیٰ کا تلوا، نالین کا تلوا۔ دیکھیں میں آگے چلنا چاہتا ہوں، آپ کہیں تو میں آگے چلوں تھوڑا سا۔ اب دیکھیں یہ مولانا آپ عالم ہیں، 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 میں دیکھ رہا ہوں آپ عالم ہیں۔ یہاں انبار ہے علماء، شہیدی سلسلہ پاک کے علماء، نقشبندی سلسلہ، چشتیہ سلسلہ کے علماء کا ایک انبار لگا ہوا ہے، بڑے دوست بیٹھے ہیں میرے۔ دیکھیں اگر یہ عظیم ہے جسے عرش کہتے ہیں، اب یہ اوپر نالین ہے،
اب یہ عظیم تو نہیں نا، یہ عظیم کے اوپر ہے تو پھر اعظم ہوئی نا۔ اگر کریم عرش ہے تو اب جو اوپر نالین ہے یہ اکرم ہوئی نا۔ اگر مجید عرش ہے اب جو اوپر ہے تو پھر یہ نالین تو امجد ہوئی نا۔ اب there are 3 degree in every language. It's positive, comparative. The last degree is the most important degree. Is called the superlative degree. انگلش میں جسے superlative کہتے ہو، عربی میں اسے تفضیل کہتے ہو، یہ آخری ڈگری ہے، اس سے اوپر لفظ نہیں آنے والا۔ اب لفظیں بریک کر گئی، گرامر منجمد ہو گئی، بلاغت اللسانی ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے۔ کہاں؟ محمد کے سامنے نہیں، ان کی نالین پر۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہے یار؟ نہیں، ان کی نالین پر زبان، شجی نالین پر، مصطفیٰ کی نالین پر زبان رک گئی ہے۔ کوئی مولوی ایسے اوپر سیغہ نہیں نکال سکتا، اور یہ سیغے کی انتہا نبی کی نالین پر ہوئی ہے۔ اوئے ہوئے یار، ابو طالب کے وصال پر معراج ہوا ہے، ختیجہ کے وصال پر معراج ہوا ہے۔ چپ کیوں بیٹھے ہو میرے سامنے یار؟ شیب ابی طالب کے غم پہ معراج ہوا ہے، نبی تکلیف میں ہے، اللہ معراج کروا رہا ہے۔ ابھی حلال کی آیتیں نہیں آئیں، حرام کی آیتیں ابھی نہیں آئیں، نبی نے حلال اور حرام ابھی بتایا نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اللہ جانے نبی کی نالین کس چمڑے سے بنی ہے، کیا پتا گھوڑے سے بنی ہو یا گدھے سے بنی ہو، یا رسول اللہ کیا پتا آپ کی نالین کس کے ساتھ بنی ہے۔ اللہ یہ امجد ہو گئی، یہ اعظم ہو گئی، یہ اکبر ہو گئی، یہ کرم ہو گئی، اللہ یہ اکرم ہو گئی نالین، پتہ ہی نہیں کس چمڑے کی ہے۔ قدرت کی آواز آتی ہے چپ کر، جس چمڑے سے بھی ہو یہ اعظم ہے۔ یا اللہ وجہ فرمایا چھوڑ کسی کے چمڑے سے بھی ہو، جو مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جائے ہم اس کے شجرے نہیں دیکھا کرتے۔ غلام ہے رسول کے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہونا عشق مصطفیٰ زندگی حضور ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چلو جی نالین تو شاہ جی سارا دن پھرتے رہے ہیں، بڑا مزہ آیا آپ کے۔ جی جی الحمدللہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں، بڑا مزہ آیا آج آپ کے صاحبزادے کی دعا بھی سنی ہے، بڑا پیار بھی ان سے ہوا۔ اچھا شاہ جی سارا دن آخر حسین کے نانا مکے کی گلی میں چلتے پھرتے رہے، یہ جو اچ شریف ہے نا یہ مدینے کی تصویر ہے۔ وہ جو ریت کے ٹبے مکے میں ہے نا وہی ٹبے آپ کے اچ میں ہیں، سمجھ آئی ہے نا؟ اچھا یہاں ریت ہی ریت ہے نا، سارا دن بندہ جب اچ شریف میں پھرے گا شام تک کوئی نہ کوئی مٹی کو ریت کو ذرے جوتی کو بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ چلی یا اللہ نالین مصطفیٰ کے قدموں سے لگ گئی ہے، اعظم ہو گئی، اکرم ہو گئی، امجد ہو گئی، لیکن کوئی مٹی کوئی ذرے کوئی ریت کچھ تو نالین کو لگا ہوگا، یہ اتار ہی دیں تو بہتر نہیں ہوگا۔ قدرت کی آواز آتی ہے چپ کر نالائق نہ ہو جا، جو نبی کے نالین کے ساتھ لگ جائے وہ مٹی ہی کیوں نہ ہو عرش کے لیے تبرک ہوتا ہے۔ اوے نبی کی نالین اعظم ہے۔ اچھا بات سنیں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اوبجیکشن ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی عالم اگر میری بات پر ساری پر اوبجیکشن کرے گا تو صرف یہ اوبجیکشن کرے گا کہ بھائی نالین وہاں نہیں تھی۔ چلو نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، ہم پہ مان لیا نہیں تھی، تو آپ بتائیں وہاں کیا تھا؟ وہ کہیں گے وہاں نبی تھے، تو پھر مانو نبی تھے تو ان کا پیر کا تلوا ہی تھا نا۔ جسے اب سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا؟ تو چلو یہی مانو کہ کائنات تو اس کے پاؤں کے تلوے کی برابری نہیں کر سکتی۔ مجھے دکھ ہے آپ کے چپ رہنے پر، یار کیسے چپ رہ گئے ہو؟
ہاں اب آپ نہیں مانتے نالین، ہم نالین مان رہے ہیں. نالین مصطفیٰ امجد ہے، اکرم ہے، اعظم ہے. لفظ یہاں رک گئے جس کی نالین پر. اب نالین پر قدمین ہے، قدمین پر پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں پر رانے ہیں، رانوں پر شکم ہے، شکم پر سینہ ہے، سینے پر کندھے ہیں، کندھوں پر حسین ہے. اوچھری والوں جس کی نالین لفظ نہیں بیان کر سکتے، اس کے حسین کو کوئی کیا سمجھے گا؟ جسے سمجھ آئی ہے بات کرو. میں تھوڑا اور قرآن پڑھنا چاہتا. آپ تھک گئے ہیں یار، میں چھوڑ دیتا ہوں. چشتی کتنی دیر ہو گئی مجھے؟ 1 گھنٹے سے کتنے؟ 1 گھنٹہ یعنی 62 منٹ ہو گئے ہیں یار. صبح 2 جمعے پڑھانے ہیں گجرانوالہ جا کر، اس کے بعد گجرات جا کے پڑھنا ہے، اور گجرات سے پھر صبح 6 بجے ملتان آ کے پڑھنا ہے. اور ابھی اٹک چورا شریف آستانہ سے حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس. اچھا بھئی اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا. اچھا بھئی میں پھر قرآن پڑھ لوں. پڑھوں جی؟ شروع کر دوں جی؟ کوئی بزرگ آ گئے ہیں؟ آ رہے ہیں تو پھر پریشان کیوں کر رہے ہیں آپ؟ انہاں آ جانا ہے، دسا چھاڑ کے ڈور جانا ہے. بزرگوں کو زحمت نہیں دیں گے کہ وہ انتظار کریں اور ہم پھر، یہ ایسے تھوڑی ہوتے. اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا. ہم نے موسیٰ نبی سے کہا تھا معراج کرنا ہے، تو موسیٰ نے کہا جی کرنا ہے. تو ہم نے فرمایا اتنے بجے نا، اتنے بجے وہاں آ جانا. یار جسے جگہ بتا کے وقت بتا کے کہا جائے آ جانا، اسے نبی کہتے ہیں، اور جسے بستر سے لے جایا جائے انہیں مصطفیٰ کہتے. اچھا بھئی تھوڑا سا اور قرآن پڑھ لوں؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلم اللہ موسیٰ تکلیما. ہم نے موسیٰ کو معراج میں اپنی بات عطا کی کہ آپ کا معراج ہے ہماری بات تک. جس کا معراج اللہ کی بات تک ہو وہ نبی ہے. پر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. جس کا معراج اللہ کی ذات تک بھی ہو اور بات تک بھی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اچھا بھئی اللہ فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر پڑھتا ہوں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر پڑھتا ہوں آپ چپ ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال یا عصا یا اللہ جی میرا ڈنڈا ہے. فرمایا پھینک دو سانپ بن جائے گا. ایک سوٹی جس کے لیے سانپ بن جائے وہ موسیٰ ہے. پورا درخت جس کے لیے چل کے آئے وہ مصطفیٰ ہے. سیدی صاحب مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کریں گے تھوڑی سی؟ مسافر ہوں، دعا دوں آپ کو. ایک دفعہ سارے سبحان اللہ کے. جی ٹھیک ہو گیا. یہ اردو جی اردو یہاں سے دور کی بات کام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مائک دے دو بھائی، مائک دے دو بھائی. ٹھیک ہے. حضرت ابھی نہیں پڑھنا، سارے چپ بیٹھے. اب پڑھ دے حق ہے ان کا سنانا چاہیے. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سپیکر سادہ کر کے ایک یہودی آیا، آ کر عرض کیا اگر وہ درخت چل کر آپ کے پڑھایا کرو یار، کی رولا پایا ہوں جی. اچھا جی دوبارہ سائن سوری.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اچھا۔ اور آ کر عرض کیا اگر وہ درخت چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اور اسے جا کر کہہ دو کہ تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس یہودی نے درخت کے پاس جا کر اس کو مخاطب کر کے کہا ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعوکا، تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر جی؟ جب درخت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سنا تو اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ آگے پیچھے دائیں بائیں جھکا اور اس کی جڑیں اکھڑ گئیں۔ پھر اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا۔ میں دعا گو ہوں آپ کے لیے، مالک آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ یہودی تھا، اسے پتا تھا کہ درخت نہیں چلا کرتے، اسے پتا تھا کہ درخت چلا نہیں کرتے۔ اچھا، پھر بھی اس نے آ کے نبی کے سامنے جب کہا نا کہ اگر تو آپ سچے نبی ہیں نا تو پھر اس کو کہیں نا وہ چل کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھا یہودی، کنفرم تھا، چل نہیں سکتا، لیکن اس کا اندر یہ کہتا تھا کہ جو کام نہیں ہو سکتا نبی ہو تو اس کے سامنے وہی ہوتا ہے جو نہیں ہو سکتا۔ بڑا ہی نالائق کو یار نہیں سمجھا سکا ہے، واضح نہیں کر سکا، اتنی لمبا سفر کر کے افسوس ہے اپنے آپ پہ مجھے۔ پھر سے دہراتا ہوں اگر بات آپ تک پہنچ گئے، پتا تھا اسے چل نہیں سکتا، لیکن اس کا اندر یہ کہتا تھا کہ نبی اسے کہتے ہیں جس کے سامنے وہ ہوتا ہے جو نہیں ہو سکتا۔ افسوس ہے آج 2022 والوں پر یار، وہ نبی بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ یہودی ہو کے مان رہا تھا نبی ہوا تو ہو جائے گا۔ کدھر ہے شمرو صاحب، کدھر ہے یاسین صاحب، کدھر ہے انتظامیہ، کدھر ہے؟ میں اینڈ پہ آ گیا ہوں یار، کوئی تو شکل دکھائے مجھے انتظامیہ میں سے ہے۔ اچھا ٹھہرو، اب مجھے دیکھو، ڈیفینیٹلی کسی مہمان کی آمد ہوگی وہ توجہ میں ہوں گے۔ اچھا اب مجھے دیکھو، ٹیسٹر لے کر آ گیا نبوت کے وولٹیج چیک کرنے کا۔ جانی جان رسول کو پتا تھا اس کا ٹیسٹر سڑ جائے گا، نبوت کے وولٹیج اسے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا ادھر آ، پریشان نہ ہو، چل جا، درخت سے جا کے کہنا تجھے یاد کیا ہے۔ اس قرآن کی قسم اس نے نبی نہیں کہا، اسے پتا تھا اگر میں نے نبی کہا تو یہ ہل جائے گا، رسول نہیں کہا۔ اس نے جا کے درخت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آہستہ سے صرف اتنا کہا تینوں نہ بلایا ہے۔ جب درخت چل رہا تھا تو نبی مسکرا رہے تھے کہ تجھے سمجھ آ گئی ہے نبی کی شان، جس کے بھیجے ہوئے میں اتنی طاقت ہو اس بھیجنے والے میں کتنی طاقت ہوگی۔ جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ اچھا اب مولانا قبلہ سعیدی صاحب چشتی ہیں، او بھائی سعیدی چشتی ہوتے ہیں، او بھائی غزالی زمان بابا فرید کے خادم ہیں، آئے جو مانتا ہے اونچی سبحان اللہ کہے یار۔ ہم 9 نسلوں سے چشتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ چشتی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جب اس یہودی نے درخت سے کہا نا تجھے انہوں نے یاد کیا ہے، تو پھر درخت نا یوں ہوا ہے، اب کوئی چشتی اس کا ترجمہ کرے، اب کوئی چشتی اس کا ترجمہ کرے، اب کوئی چشتی ہی اس کا ترجمہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب نہیں پڑھا، نہیں اب نہیں، میں نے کبھی نہیں پڑھا، اب جب بھی
نہیں وہ جب بھی